بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنے اسلامک چینل میں اسلامک ہسٹری کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنی ایک نئی سیریل شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے انبیاء کرام اور ان کی قومیں۔ تو دوستو، ابتدائے انسانی سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو کبھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں عظیم انبیاء بھیجے تاکہ لوگ صرف اس کی عبادت کر سکیں، انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور برائی سے بچ سکیں۔ کچھ قوموں نے حق کو قبول کیا اور کامیابیاں حاصل کی، جبکہ کچھ نے پیغام کو رد کیا اور تباہی کا بھی سامنا کیا۔ ان کی کہانیاں صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ قیامت تک تمام انسانیت کے لیے ایک سبق اور تنبیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نحل میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں سے بچو۔ یہ نیا سلسلہ انبیاء اور اقوام جو ہماری ایک نئی سیریل ہے، آپ کو انبیاء کی زندگیوں اور ان کی قوموں کے عروج اور زوال کے ذریعے ایک طاقتور سفر پر لے جائے گی۔ ہم انبیاء کرام کی جدوجہد، بادشاہوں اور حکمرانوں کی تکبر، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات اور حق کا انکار کرنے والوں کے انجام کا جائزہ لیں گے اپنی اس نئی سیریل میں۔ ہر کس تاریخی واقعات، جذباتی لمحات اور قرآن پاک اور صحیح حدیث سے لازوال اسباق کو ظاہر کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور سلاب عظیم تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت پرستی کے خلاف بے خوف کھڑے ہونے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے مقابلہ کرنے تک، ہر کہانی ایمان، صبر، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف میں، بے شک ان کے کہانیوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہت سی قومیں اپنی دولت، طاقت، فوجوں اور سلطنتوں کی وجہ سے مغرور ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کی تہذیبیں زمین سے مٹ گئی۔ عاد کی قوم ایک تیز آندھی سے تباہ ہوگی، قوم سمود ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گئی، قوم لوط کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزا دی گئی۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بھی اپنی فوج کے سامنے سمندر میں وہ ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت میں، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کا طوفان بھیجا، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو دھماکے سے پکڑ لیا گیا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ ہر نسل کے لیے نشانی ہے۔ آج بہت سے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہ ہو رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے قصے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کامیابی صرف ایمان، اتحاد، اطاعت، صبر اور راست بازی سے ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3443 میں، کہ انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کی ہدایت پر عمل کرو۔ اس سلسلے میں ہم ہماری اس سیریل میں بیان کیا کریں گے حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کے ریفرنس سے قدیم اقوام سے پوشیدہ اسباق، انبیاء کے معجزات کو، تکبر اور کفر کے خطرات کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انصاف کو، اور ماضی اور ہماری جدید دنیا کے درمیان طاقتور کنیکشن،
انبیاء اور اقوام کی ہماری اس سیریل کی ہر قسط قرآن آیات، صحیح حدیث مبارکہ اور معتبر اسلامی تاریخ پر مبنی ہوگی، تاکہ ناظرین اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے وہ سیکھ سکیں جو اسلام سکھانا چاہتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو تاریخ کے ایک جذباتی اور طاقت سفر کے لیے تیار کریں۔ ایمان، انتباہ، امید، معجزات اور سچائی کا سفر، یہ صرف تاریخ نہیں ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام بنی نوع انسان کے لیے انبیاء اور اقوام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کل سے اسی وقت دن کے 2 بجے دوپہر کو ہم اپنی ڈیلی ایک قسط انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لے کر آیا کریں گے، تحقیق کے بعد قرآن اور سنت کے معیار پر۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔